یہ اعلان اس وقت کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ آپ اگر اردو بولتے رہے، اردو سیکھتے رہے تو آپ کی تہذیب کا دامن جو ہے صاف اور شفاف رہے گا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ مشاعرے میں جو لوگ بھی تشریف رکھتے ہیں ہر ایک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ میرا ہر ایک سپنا ٹوٹتا ہے، میرا ہر ایک سپنا ٹوٹتا ہے، جب گھر ہے یہ بنتا ٹوٹتا ہے، نہ شکوہ کیجئے دل ٹوٹنے کا کہ شیشہ تو ہمیشہ ٹوٹتا ہے، اور اگر ہمت پرندے کی نہ ٹوٹے، اگر ہمت پرندے کی نہ ٹوٹے تو پھر ایک روز پجڑا ٹوٹتا ہے۔ دوستو آئیے، غزل صرف محبوب کے لب و رخسار کی کہانی نہیں بلکہ پرندے کی ہمت سے پجڑے کی تیریوں کو توڑ دینے کی حقیقت بھی غزل ہے۔ آئیے میں اعظم گڑھ کے اس شاعر سے گزارش کر رہا ہوں جس کے ہاں لب و رخسار ہی نہیں بلکہ وہ حوصلہ، وہ ہمت ہے جو ہماری ملت کے دلوں میں حرارت پیدا کرے۔ شاداب اعظمی سے آپ واقف ہوں گے، آپ کے چہتے سارے ہندوستان کے مشاعروں کے چہتے اعظم گڑھ کا نام ساری دنیا میں روشن کر رہے ہیں۔ جناب شاداب اعظمی مائک پر۔ دین بھی ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا، میرے چھوٹ گیا، دامن دین بھی ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا، میرے چھوٹ گیا، مان لوں گا کہ مقدر ہی میرا پھوٹ گیا، میرا پھوٹ گیا۔ بطور خاص سماعت کریں کہ دامن دین بھی ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا، میرے چھوٹ گیا، مان لوں گا کہ مقدر ہی میرا پھوٹ گیا، میرا پھوٹ گیا، ماہ راضی تو شاداب خدا راضی ہے، ماہ راضی تو شاداب خدا راضی ہے، ماں جو روٹھی تو یہ سمجھوں گا خدا روٹھ گیا۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت اچھے، کیا کہنے۔ ماں جو روٹھی تو یہ سمجھوں گا خدا روٹھ گیا، خدا روٹھ گیا۔ آئیے دوستو، غزل سے قبل 4 مصرے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ 4 مصرے آپ سب کی توجہ میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ قلبوں میں ذہن و نظر اور زباں میں ہو جائے، زباں میں ہو جائے، قلبوں میں ذہن و نظر اور زباں میں ہو جائے، زباں میں ہو جائے، ایک الگ ہی کوئی تاثیر بیاں میں ہو جائے، بیاں میں ہو جائے۔ ڈائس پر میرے تمام سینئر شعراء اکرام تشریف رکھتے ہیں، ان کی دعائیں چاہتے ہوئے پیش کرتا ہوں 4 مصرے۔ ارشاد۔ کہ قلبوں میں ذہن و نظر اور زباں میں ہو جائے، زباں میں ہو جائے، ایک الگ ہی کوئی تاثیر بیاں میں ہو جائے، بیاں میں ہو جائے۔ او میرے مالک تو کوئی شعر عطا کر ایسا، میرے مالک تو کوئی شعر عطا کر ایسا، جس سے پہچان میری سارے جہاں میں ہو جائے۔
सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत अच्छा आपने माहौल बनाया। आइए मैं गजल का मतलब पेश करता हूं आपकी खिदमत में। मुन्ना भाई हमारे बड़े ही मोहतरम यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं चाहता हूं और गजल का मतलब आपकी खिदमत में खास समाअत फरमाएं। तेरी महफिल में ये चर्चा, तेरी महफिल में ये चर्चा बड़ा ही आम होता है। तेरी महफिल में ये चर्चा बड़ा ही आम होता है। तेरी महफिल में ये चर्चा। गजल का मतलब बतौर खास समाअत दोस्तों। तेरी महफिल में ये चर्चा बड़ा ही आम होता है। तेरी महफिल में ये चर्चा बड़ा ही आम होता है। बुराई करने वाले का बुरा अंजाम होता है। बुराई और गजल का ये शेर आप सबकी मोहब्बतें चाहता है, समाअत करें। बहुत अच्छे। तेरी महफिल में ये चर्चा, ये सच्ची बात है। दुनिया भी ताकत की पुजारन है। ये सच्ची बात है। दुनिया भी ताकत की पुजारन है। हाँ, ताकत की पुजारन है। जो बढ़कर छीन लेता है उसी का जाम होता है। जो बढ़कर छीन लेता है बहुत होता है। जो बढ़कर छीन लेता है। और नौजवानों, ये शेर आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता है, बतौर खास समाअत फरमाएं। पेश करता हूं। तेरी महफिल में ये चर्चा। गजल का ये शेर बतौर खास समाअत फरमाएं। ये मेरी बर्बादियों पे इतना क्यों रोती हो आंखों। मेरी बर्बादियों पे इतना क्यों रोती हो आंखों। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया पेश करता हूं। आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी दुआएं मिली, शुक्रिया पेश करता हूं। मेरी बर्बादियों पे इतना क्यों रोती हो आंखों। मेरी बर्बादियों पे इतना क्यों रोती हो आंखों। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। मोहब्बत करने वालों का। और हाजरीन, इस दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जिनके पास हौसला होता है, हिम्मत होती है। एक शेर बतौर खास आपकी खिदमत में पेश करता हूं, समाअत फरमा लें। तेरी महफिल में ये चर्चा। समाअत फरमाए दोस्तों। गजल का ये शेर बतौर खास। तेरी महफिल में ये चर्चा। बहुत अच्छे, वाह वाह। बतौर खास मैं मेरे बड़े ही मोहतरम वफा साहब तशरीफ रखते हैं, नाज़िम मुशारा के हवाले से मैं इन सब की दुआएं चाहते हुए आपकी खिदमत में पेश करता हूं। समाअत फरमाएं कि ये दुनिया है यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। ये दुनिया है यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। ये दुनिया है, ये दुनिया है यहाँ बैठे बिठाए कुछ
سے لڑتا ہے اسی کا نام ہوتا ہے. بہت اچھے بھائی, کیا کہنے شاداب, واہ 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 واہ. یہ دنیا ہے یہاں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوتا. یہ دنیا ہے یہاں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوتا. جو طوفانوں سے لڑتا ہے اسی کا نام ہوتا ہے. جو طوفانوں سے لڑتا ہے. دوستو, آج کے اس مشاعرے میں میرے بڑے ہی محترم منا بھائی نے بڑی محنت کی اس مشاعرے کے لیے. میرے سامنے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں. میں منا بھائی کے لیے ایک مطلع, ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ منا بھائی ابھی تک کسی شاعر کو داد نہیں دیے ہیں, ابھی تک کسی شاعر کو, لیکن مجھے امید ہے کہ جب کوئی شاعرہ آئے گی تو اسے داد و تحسین سے نوازیں گے. میں ایک مطلع, ایک شعر منا بھائی کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے. سنیں دوستوں, منا بھائی کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے, تیری خاطر زمانے سے بغاوت یاد آتی ہے. کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے, تیری خاطر زمانے سے بغاوت یاد آتی ہے. اور کسی کو عشق جب کرتے ہوئے میں دیکھ لیتا ہوں مجھے اپنے زمانے کی محبت یاد آتی ہے. مجھے یاد آتی ہے. بہت اچھا, آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. میں کنوینر مشاعرے کے لیے ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں, ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ سبھی چیزیں وہی ہیں, سبھی چیزیں وہی ہیں اور در بھی در سا لگتا ہے. سبھی چیزیں وہی ہیں اور در بھی در سا لگتا ہے. تیرا گھر اتنا اچھا ہے کہ میرے گھر سا لگتا ہے. تیرا گھر اتنا اچھا ہے کہ میرے گھر سا لگتا ہے. اپنے سینئر شعراء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں کہ تیرا گھر اتنا اچھا ہے کہ میرے گھر سا لگتا ہے. اور زمانے کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے کہیں شاداب, زمانے کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے کہیں شاداب. میں اس کی سمت جب بھی دیکھتا ہوں ڈر سا لگتا ہے. میں اس کی سمت جب بھی دیکھتا ہوں ڈر سا لگتا ہے. آئیے منا بھائی کی فرمائش ہے, آخر میں چلتے چلتے 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ قومی یکجہتی کا مشاعرہ, اتحاد و اتفاق کی بات کی جائے. 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بطور عنایت ارشاد. چاہت وفا خلوص کا ایک جام لایا ہوں. سنیں دوستوں, آپ کی محبتیں چاہتا ہوں. چاہت وفا خلوص کا ایک جام لایا ہوں. چاہت وفا خلوص کا ایک جام لایا ہوں. شاعر ہوں شاعری کی ہنسی شام لایا ہوں. چوتھے مصرے پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ چاہت وفا خلوص کا ایک جام لایا ہوں. شاعر ہوں شاعری کی ہنسی شام لایا ہوں. شاعر ہوں شاعری کی ہنسی شام لایا ہوں. او میرے قریب آؤ میری بات کو سنو. میرے قریب آؤ میری بات کو سنو. اے دوستو میں امن کا پیغام لایا ہوں. اے دوستو میں امن کا پیغام لایا ہوں. اے دوستو میں امن کا پیغام لایا ہوں. اور حاضرین, کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے, ایسی دل بھائی کہ ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے, ماں سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی میں نے. آئیے 4 مصرے ماں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرما لیں کہ ہے مشورہ سفر میں صدا ساتھ لے کے چل. سنیں دوستوں, ماموں
سماعت فرما لیں کہ ہے مشورہ سفر میں صدا ساتھ لے کے چل، انمول ہے بہت یہ عطا ساتھ لے کے چل، ہے مشورہ سفر میں صدا ساتھ لے کے چل، انمول ہے بہت یہ عطا ساتھ لے کے چل، اور تیرے قریب کوئی مصیبت نہ آئے گی، تیرے قریب کوئی مصیبت نہ آئے گی، شاداب گھر سے ماں کی دعا ساتھ لے کے چل، شاداب گھر سے ماں کی دعا ساتھ لے کے چل، شاداب گھر سے ماں کی دعا ساتھ لے کے چل۔ قرآن کے حوالے سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کی گئی، 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ سنیں دوستو، آخری چار مصرے پیش کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا، بطور خاص سماعت کر لیں کہ ایک جا ہی رہے گا، ایک جا ہی رہے گا، کبھی تقسیم نہ ہوگا، دعائیں دے کے رخصت کر دیجئے مجھے کہ ایک جا ہی رہے گا، کبھی تقسیم نہ ہوگا، ایک جا ہی رہے گا، کبھی تقسیم نہ ہوگا، ہے نون اگر لکھا تو پھر میم نہ ہوگا، ہے نون اگر لکھا تو پھر میم نہ ہوگا، تھا جیسا کبھی آج بھی ہے کل بھی رہے گا، تھا جیسا کبھی آج بھی ہے کل بھی رہے گا، ارے قرآن کا ایک لفظ بھی ترمیم نہ ہوگا۔ بہت اچھے بھائی شاداب اعظمی صاحب، کیا کہنے ہیں۔